آیت نمبر 87 اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ آیت نمبر 88 میں اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یخفف عنہم العذاب، اور ان سے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، وَلَهُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت ملے گی۔ آیت نمبر 87 میں پہلے اولئک کو لایا گیا ہے جو کہ اس میں اشارہ بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے جو ہے وہ دوری کا فیصلہ فرما رہے ہیں، ان کو اپنی ذات سے دور کر رہے ہیں۔ یہ تو پہلی ایک روحانی اذیت ہوگی، اور پھر اس کے بعد یہ کہ لعنت کا فرمانا، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ رحمت سے محروم ہو جانا، تو اللہ کی رحمت سے محرومی یہ بھی ایک طرح کی روحانی اذیت ہے۔ اس رحمت کو آسمانوں سے لانے والے کون ہوتے ہیں؟ فرشتے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے بھی فیصلہ کر دیا گیا کہ وہ بھی لعنت بھیجنے والے ہیں۔ والناس اجمعین کہہ دیا گیا کہ تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو اگر اس سچویشن کو ہم سوچ کے دیکھیں کہ اگر ہمارا گھر، ہمارا محلہ، ہمارا شہر، ہمارا ملک ہمارے خلاف ہو جائے اور سب مل کے اگر ہمیں برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں تو انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور یہ معاملہ جہنم میں کیسے ہوگا کہ بعد میں آنے والی نسلیں پہلے والوں کو کہیں گی کہ تمہاری وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، کہ ہمارا دین، ہمارا عقیدہ جو ہے وہ خراب ہوا۔ پہلے والے یہ کہیں گے کہ تمہارے پاس خود کی عقل نہیں تھی، تمہارے پاس علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ ایسے موقع نہیں دیے کہ تم صحیح دین کی طرف آ جاتے، تو گویا کہ وہاں پہ ایک دوسرے کو جو ہے لعن طعن کرنا، یہ بھی ایک طرح کی جذباتی اذیت ہوگی جو وہاں دی جائے گی۔ اور پھر یہود کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمیں تو صرف چند دن کے لیے جہنم میں رہنا ہے۔ عیسائی تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام کر کے چلے گئے ہیں، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے، اور پھر ذرا بھر بھی جو ہے عذاب کی کمی نہیں ہوگی۔ تو وہ تو معافی کی بات کر رہے تھے، تو یہاں پہ تو کمی بھی نہیں ہو رہی ہے۔ اب یہ کتنا بڑا دھچکا لگے گا ان لوگوں کو جو ساری زندگی اس امید پہ گزار بیٹھے کہ ہمارا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہی نہیں ہو سکتے، اور جب یکدم وہ اپنا یہ منظر سامنے دیکھیں گے تو ان کے لیے کتنا بڑا یہ شوق ہوگا۔ آیت مبارکہ میں اتنی شدت کے ساتھ کیوں اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ جرم بہت بڑا ہے، اور جرم کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کے ذمہ دار بنے کہ انہوں نے لوگوں کو اپنے رب سے دور کر دیا، ان لوگوں نے لوگوں کو سچے عقیدے سے دور کر دیا، صحیح کتاب سے، صحیح علم سے دور کر دیا، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کسی انسان کو اس کے رب سے دور کر دینا، اس کے صحیح علم سے دور کر دینا، اس کے سچے نبی سے دور کر دینا، یہ چھوٹا بڑا معاملہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اور اس کے اندر بہت اذیت ہے، بہت دکھ ہے، بہت تکلیف ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اتنی شدت کے ساتھ جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پھر جن لوگوں نے شرک کیا یا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور ہو گئے وہ تو مجرم تھے ہی تھے، لیکن جو لوگ اس کا سبب بنے وہ کتنے بڑے مجرم ہوں گے۔ اور پھر جب کسی ایک انسان کا عقیدہ خراب کیا جاتا ہے تو گویا کہ پھر یہ معاملہ نسل در نسل کتنی دور تک چلا جاتا ہے، تو کتنی نسلوں کا وبال جو ہے ان لوگوں کی گردنوں پر ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کی شان کریمی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 89 میں فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی، فاصلحوا، اور پھر اپنی اصلاح بھی کی، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت معاف کرنے والی، رحم کرنے والی ہے۔ اب پچھلی آیت مبارکہ میں کتنے بڑے جرم کی بات کی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی کتنی ناراضگی تھی اور کتنی شدید سزا کو جو ہے وہ بیان کیا گیا تھا، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیں گے۔ اور یہ بڑی تعجب کی اور حیرت کی بات ہے کہ اتنے بڑے جرم کے بعد بھی کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور کر دینا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے دور کر دینا، اس جرم کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم معاف کر دیں گے مگر کوئی توبہ کرنے والا ہو۔ مگر توبہ کے ساتھ جو اصلحہ کا لفظ فرمایا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں یہ افعلوا کے وزن کے اوپر ہے، باب افعال میں سے ہے، اور اس کے اندر کسی کام کا ایکٹیو ہونا پایا جاتا ہے، کسی کام کا مسلسل کرنا، کہ جس شخص کو واقعی اپنی غلطی کا احساس ہو، پھر اس کی ساری زندگی جو ہے وہ اپنی اصلاح میں گزرے، کبھی وہ اپنی ایک غلطی کی اصلاح کر رہا ہے، کبھی کسی دوسرے گناہ کی تلافی کر رہا ہے، تو گویا کہ اس کو افعلوا کے وزن پہ بیان کرنے سے ایک سوچ جو ہمیں دی جا رہی ہے کہ پھر یہ لوگ ہوتے ہیں کہ ساری زندگی اپنی تلافی میں گزار دیتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں یہ لوگ پھر اتنی نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جتنے یہ گناہوں میں تیز ہوتے ہیں پھر اتنے ہی خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان ایسی توبہ کر کے پھر اپنی اصلاح کرتا ہے
تو پھر فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت معاف کرنے والی مہربان ہے۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ واللہ غفور رحیم، ان اللہ غفور رحیم اور فإن اللہ غفور رحیم میں جو خوبصورت فرق ہے وہ یہ کہ جب اللہ سے بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آیت مبارکہ میں جو عمل بتایا گیا ہے اگر وہ عمل کرو گے تو بہت پاسبلٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ان اللہ سے اس بات کی شورٹی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور معاف کر دیں گے۔ لیکن جب ان اللہ کہا جاتا ہے تو تاکید کے لیے آتا ہے کسی کام کا فوراً ہونا، یعنی کہ اگر کسی نے ایسی توبہ کی ہے اور اس کے بعد اس طرح سے اپنی اصلاح کا عمل شروع کر لیا ہے تو اس کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی، واولئک هم الضالون، اور یقیناً یہ گمراہوں میں سے ہیں۔ پھر آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اسی حالت میں کہ وہ کافر تھے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَا بِافْتَدَىٰ بِهِ، تو ان میں سے کسی سے زمین کی مقدار کے برابر بھی سونا فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا اگر وہ پیش کر سکے۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والے۔ آیت نمبر 90 میں دو چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے، ایک عقلی بات ہوتی ہے اور ایک جذباتی بات ہوتی ہے یا روحانی بات ہوتی ہے، اور یہ دونوں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، لیکن قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ دونوں باتوں کو بیک وقت بھی بیان کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ کفر کو بیان کیا گیا ہے تو کفر کا معاملہ تو بلیک اینڈ وائٹ جیسا ہوتا ہے، مان لیا تو ایمان ہو گیا، نہ مانا تو کفر ہو گیا۔ لیکن جب یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کفر جو ہے اس میں یہ لوگ بڑھنے شروع ہو گئے، اس میں زیادہ ہونے شروع ہو گئے، تو سورہ بقرہ میں بھی ہم نے یہ مضمون پڑھا تھا کہ ایمان جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، اسی طریقے سے کفر کی کیفیت بھی جو ہوتی ہے وہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے اس کا گھٹنا اور بڑھنا جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ کیفیت کے ساتھ ہے، وہ جذبات کے ساتھ ہے۔ تو ایک عقلی بات کو بھی ذکر کر دیا گیا اور ایک کیفیت کو بھی ذکر کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد کہ جب کہ ان لوگوں نے جان لیا تھا، اب یا تو یہ انہوں نے واقعی ہی دل سے ایمان قبول کر لیا تھا پھر اس کے بعد یہ مرتد ہو گئے، یا انہوں نے زبانی کلامی اسلام کو قبول کیا تھا پھر اس کے بعد یہ مرتد ہو گئے۔ دونوں صورتوں میں اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ کفر میں جانے کے بعد مزید یہ پھر واپس نہیں آئے، آگے سے آگے ہی چلے گئے، اس کی وجہ سے ان کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ الضالون کو مد متصل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس لفظ کے اندر تجوید کے لحاظ سے بھی شدت پائی جا رہی ہے، اس کے معنی میں بھی شدت ہے۔ ذل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو چیزوں کا اس طرح سے آپس میں مل جانا کہ ایک چیز دوسری چیز میں گم ہو جائے، جیسے کہ دودھ میں پانی کہیں گم ہو جاتا ہے اور دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو ظالون کے اندر بھی یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ کسی کا ایسے گم ہو جانا کہ اس کو تلاش نہ کیا جا سکے، اس کو ڈھونڈا نہ جا سکے۔ اور جو شخص ایمان سے دور چلا جاتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات سے دور چلا جاتا ہے، بس وہ کہیں دنیا میں گم ہو جاتا ہے، وہ کہیں اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے، پھر وہ واپس نہیں ملتا، پھر اس کی تلاش جو ہے وہ ناممکن ہو جاتی ہے۔ پھر آیت نمبر 91 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ زمین بھر کے اگر فدیہ دیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کوئی انسان دنیا میں زمین بھر کے سونا جو ہے وہ جمع کر سکتا ہے؟ تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے، تو پھر ایک ایسی چیز کو کیوں بیان کیا گیا ہے جو کہ ممکن ہی نہیں ہے؟ اس وجہ سے کہ جیسے یہ ناممکن ہے اسی طریقے سے ایسے لوگوں کی معافی بھی جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ میں جو درد والے عذاب کی بات کی جا رہی ہے تو علماء کرام بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ کسی انسان کو اس کے رب سے دور کر دینا، اس میں بہت درد ہے، بہت اذیت ہے، بہت تکلیف ہے۔ اب الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، لیکن زندگی میں کبھی اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے کسی عمل سے اللہ ناراض ہو گیا ہے تو ہمارے اندر کتنی بے چینی، کتنی بے قراری ہوتی ہے۔ پھر نمازیں پڑھ کے، تلاوتیں کر کے، ذکر کر کے، معافیاں مانگ کے، رو کے ہمیں ایک طرح سے تشفی مل جاتی ہے کہ شاید اب اللہ راضی ہو گئے، اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہوگا۔ لیکن جس شخص کے پاس اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ کسی سے معافی بھی مانگی جا سکتی ہے، کسی کے سامنے رویا بھی جا سکتا ہے، اس کے پاس رب کا تصور ہی نہ ہو، سوچیں گے وہ کتنی بڑی اذیت میں ہے۔ اسی طریقے سے علماء کرام ایک اور بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا ایک اور بہت بڑا جرم یہ بھی تھا کہ ان لوگوں نے علم جو ہے، کتاب کا علم، روحانی علم، آسمانی علم جو ہے وہ لوگوں سے چھپا لیا تھا۔ اب اس کو اگر ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمیں کتنے سوالوں کے جواب، کتنا سکون، کتنی راحت، کتنا نور جو ہے وہ اس کتاب سے مل جاتا ہے۔ ہم جب بے چین ہوتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں، ہم پرسکون ہو جاتے ہیں۔ اس کتاب کے ساتھ ہمارا ایک روحانی تعلق ہے۔ اگر یہ کتاب ہمارے پاس نہ ہو یا یہ ہماری زندگیوں میں نہ ہوتی تو سوچے پھر ہماری کیا کیفیت ہوتی۔ وہ لوگ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے محسوس کر سکتے ہوں گے
کہ جن کو اس کتاب سے بہت کچھ ملا ہو، ذہنی سکون، دلی سکون، سوالات کے جوابات، اللہ سے ایک تعلق، تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس کتاب کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو کسی انسان سے جو اصل علم چھپا لیا جائے، اب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مینٹورز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، سائکیٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ اپنے پیشنٹ کے ساتھ صرف بات چیت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں سکون ملتا ہے۔ کوئی میوزک سن کے راحت حاصل کر رہا ہے، کوئی صرف بارش کی آواز سن کے راحت حاصل کر رہا ہے، یعنی کہ ہر انسان سکون کے لیے کیا کچھ کرتا ہے۔ لیکن جس انسان کے پاس یہ کتاب ہوگی، اس کو پتہ ہے کہ میں یہ کتاب پڑھتا جاؤں گا، اللہ میرے دل میں سکون اتارتا جائے گا۔ تو جن کو اس کتاب سے محروم کر دیا گیا، تو محروم کرنے والے کتنے بڑے مجرم ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کتنے لوگوں کو یہ اذیت اور یہ دکھ سہنا پڑا اپنی زندگی میں، کہ ان کے پاس رب نہیں تھا، ان کے پاس صحیح علم نہیں تھا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جیسے ان لوگوں نے دوسروں کے لیے ایسے درد اکٹھے کیے ہیں، اب ان کو بھی درد والا عذاب سہنا پڑے گا۔